ذات سے جدا مت کرنا، بلکہ یاد رکھنا ہر ایک عمل رسالت کے عنوان سے ہے۔ وحدہ لا شریک ہے، تو پورے جسم کو تم نے بتا دیا۔ اب اس کی اہمیت، اس کی زبان، اس کے قول کی اہمیت کیا ہے؟ وحدہ لا شریک نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس کی زبان کی اہمیت یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہی کہتا ہے جو ہم اس پر نازل کر دیتے ہیں، بغیر ہماری کہیں کہ یہ کلام نہیں کرتا، تکلم نہیں کرتا، زبان نہیں بولتا ہے۔ اب کہنے دیجئے رسول اسلام نے جو کہا ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہلوایا تو آپ نے کہا ہے کہ کہہ دو ان لوگوں سے کہ اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ ذکر کرو، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد رکھو۔ اے پروردگار عالم یہ خیر کیا ہے؟ کہا جس نے کہا ہے اسے پوچھ لو۔ جب وہ آیا ہے پہلی منزل میں اور دعوت ذوالشیرہ میں اٹھنے کے بعد کہا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر لے کر آیا ہوں، اور یہ خیر تمہیں دنیا میں بھی کام دے گا، آخرت میں بھی کام دے گا، ابھی بھی پتہ نہیں چلا یہ خیر کیا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب انسان آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا یہ لے کر کے آیا ہے، لیکن جانے لگتا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوڑ کے کیا جا رہا ہے۔ اس نبی نے کہا انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ و ہجرتی، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی، ایک میری طرف ہے۔ بس دنیا والے سمجھ لو تم جو خیر کرنا چاہتے ہو یا تو تلاوت قرآن کرتے چلے جاؤ یا نبی کے فضائل کرتے چلے جاؤ۔ صلوات محمد والے لہذا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ میرے محترم سامنے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پر خیر کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ مرحوم چلے گئے ہیں اور جانے کے بعد اتنا اہتمام رکھا گیا کہ جب آپ اپنے درمیان میں قرآن پڑھتے ہو تو پڑھتے پڑھتے کسی کو یاد بھی کر لیا کرو، اس کو کہیں بھیج دیا کرو۔ آپ نے جو قرآن پڑھا ہے آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا، یہ بھی کار خیر ہے، اور جو آپ بھیج رہے ہو اس کا بھی وحدہ لا شریک ثواب دے گا۔ آپ جو خیر کرتے ہیں یہاں پر کہا جائے کہ فلاں کی مدد کر دیجئے، فلاں کی نصرت کر دیجئے، فلاں بیوہ کے لیے پیسے دے دیجئے۔ آپ کے پاس 1000 روپے تھے، آپ نے 500 روپے دے دیے، لیکن 500 روپے رہ گئے، لیکن قدرت کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ وہ آواز دے رہا ہے کہ یاد رکھو میں خالق کے کائنات ہوں، تم پڑھ کے کسی کو ثواب پیش کر کے تو دیکھو آپ کو بھی ثواب دوں گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لہذا کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جہاں بھی جس مرحلے میں بھی آپ گاڑی چلتے ہوئے اپنی شاپ تک جاتے ہیں، آپ اپنے کاروبار پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں اپنے کاروبار پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں کارخانے میں جانے کے بعد کام شروع کرتے ہیں، جاتے جاتے پڑھتے چلے جاؤ، اپنے عزیزوں کو یاد کرتے چلے جاؤ۔ میرے محترم سامعین میں کہہ دوں اگر میں کہوں خیر کوئی بات نہیں ہے، لوگ بہت سے کہیں گے لوجک کر رہے ہیں تو انہوں نے آشکار کر دیا۔ میرے محترم سامعین صبح کا رویہ یہ تھا، صبح کا دستور یہ تھا کہ پورے رمضان میں جب ہم نے یہاں سے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی وہاں تک پہنچے ہیں، اس درمیان میں جتنا بھی یہ مسافت طے ہوئی ہے سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ثواب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے لیے قرآن پڑھا گیا، پہلے تلاوت کی گئی، اس میں مادر ائمہ کو بھی رکھا گیا، حضرت ابو طالب کو بھی رکھا گیا، شہداء ایران کو بھی رکھا گیا۔ اس کے بعد جو تلاوت کی گئی، اس کے بعد جو سورے پڑھے گئے، اب ایک ایک کر کے یاد کیا گیا۔ یہ منا بھائی کے لیے ہے، یہ احمد اصغر کے لیے ہے، یہ شرف علی خان کے لیے ہے، یہ نصیر حسین کے لیے ہے، یہ مہتاب بھائی کے لیے ہے، یہ فلاں میر عباس کے لیے ہے، یہ سمینہ صاحبہ کے لیے ہے۔ جتنے بھی آگے چلے گئے اور یہ کہ اگر کوئی ذہن میں بھی نہیں آئے ہیں 2003 تک اب تک جب بھی ہماری کھجوری میں مومن انتقال کیا ہے ہم اس کا ثواب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ راستہ کی یادگاری بن جائے کہ یہ تو نے اپنے لیے سفر طے نہیں کیا ہے بلکہ مردوں کے لیے طے کر کے بتایا ہے۔ آج تو بڑھ رہا ہے کل کو تیرے لیے ثواب پیش کیا جائے گا۔ صلوات محمد والے یہ بچے اتنے بہترین ہو گئے کہ یہاں کھڑے رہتے ہیں، یہاں کھڑے رہتے ہیں۔ جو ان کے گھر والے ہیں وہ اپنے اپنے بچوں کو اپنے پاس لے کے بیٹھے ہیں، فوراً بیٹھے ہیں، اس پہ چپڑنے کا دوائی پانی پی رہے ہیں۔ جو بھی جو رشتے دار ہے جس کا اپنے بچوں کو اپنے پاس لے کے بیٹھے تربیت سکھائے گی۔ جو بچے ہیں اپنے رشتے داروں کے بعد بیٹھے بالکل صلوات محمد لہذا اپنے بیٹھنے کو اور اپنے کھڑے ہونے کو باہر مسجد کے باہر کے کھڑے ہیں آپ
بہتر ہے چھٹنے ہو گئے. لیکن وہاں پہ بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ رکھیے کہ ہمارا جو ہے وضو کا مسئلہ کیا کہتا ہے, ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ کیا ہے, جناب مولا عباس نے قربانی کس طرح پیش کی, کچھ تو کیجیے. آپ نے تمام رات گزار دی اگر مسجد پہ کھڑے ہونے کے بعد, تو یہ آپ کا جاگرن تو مانا جا سکتا ہے, عبادت کے لیے شب بیداری نہیں مانی جا سکتی, ٹھیک ہے نا. یاد اس کو شب بیداری نہیں چینج کی, شب بیداری اور عبادت کے ساتھ شب بیداری. یعنی میں معصوم علیہ السلام کا شگفتہ طریقہ تھا اور آپ کا راستہ تھا, یہ تمام رات کرتے تھے تو باقاعدہ آپ کے گھروں سے تکبیرات کی آواز آتی ہے, آپ کے یہاں سے باقاعدہ قرآن اور تلاوت کی آواز آتی ہے. اور یہی طریقہ کربلا میں بھی دکھایا ہے کہ دیکھو ان کی آواز کیا ہے. تو اس گرو موتا کو بالخیر اپنے موٹوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو. میرے محترم سامعین, یہ خیر کے ساتھ یاد کرنے کا ہی نتیجہ ہے کہ زمانے والے پہچان گئے ہیں کہ کون خیر پر قائم ہے اور کون شر پر قائم ہے. یہ زمانے والے پہچان گئے. کیا کس طرح پہچانے؟ کیا یاد رکھو, جو خیر پر قائم ہے ان سے ڈر ہے شیطانت کو, ان سے ڈر ہے فتنے گروں کو, ان سے ڈر ہے خرفشات پیدا کرنے والوں کو. لہذا اگر کوئی خیر پر رہتے ہوئے پورے سب کے سب اکٹھے ہو کر ایک ہی ملک کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ کوئی ہے ملک